ختم 6 مہینے تک بھی کہہ رہے تھے. ہاں مختلف ہیں. تو اس کے اوپر حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر دیکھیں بات یہ ہے میں کسی خلافت کا خواہش مند نہیں, آپ میں سے کوئی خلیفہ ہو جائے میں سب سے پہلے بیعت کروں گا, میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. ہاں, اور میں اپنے خاندان کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ وہ بھی بیعت کریں گے, لیکن خلیفہ ہونا چاہیے یہ قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہو, میں اس کا امیدوار نہیں ہوں. اس کے بعد اب جو اگلا واقعہ ہے کہ آپ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور مولوی محمد علی صاحب اور ان کے سارے رفقا بھی جمع تھے. تو اس وقت حضرت صاحب نے حضرت خلیفہ ثانی جو بعد میں بنے, اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین صاحب نے اٹھ کے تقریر کی, آپ نے لوگوں کو دعاؤں کی طرف توجہ دلائی, یہ بھی فرمایا کہ لوگ روزہ رکھیں اگلے دن اور دعاؤں کی تلقین اور یہ کر کے. تو اس کے اوپر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو شور اٹھا مختلف سرکل سے کہ میاں صاحب ہماری بیعت لیں, چھوڑیں ان باتوں کو, میاں صاحب ہماری بیعت لیں. حضرت صاحب ریلیکٹنٹ تھے وہ بیعت, حضور نے فرمایا کہ نہیں آپ سوچ لیں اچھی طرح. تو اس وقت سید محمد حسن صاحب امروہی انہوں نے کہا کہ اب سوچنے کی بات نہیں ہے, اور آپ جی ان کا نام پیش کیا, ہاں ان کا نام تجویز کیا اور فرمایا ہم آپ کو بس آپ ہماری بیعت لیں. آپ نے پھر تھوڑا سا اس کو ٹالنے کے لیے فرمایا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی نہیں یاد نہیں ہے. تو سید سرور شاہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, میں الفاظ پڑھتا ہوں, آپ پڑھیں. 2500 کے قریب مجمع تھا, جس میں سے 50 یا 60 کے قریب ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی, باقی تمام نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد مولوی محمد علی صاحب اٹھے کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن لوگوں نے ان کو بات نہیں کرنی تھی, ان کا بات ختم ہو گئی, خلافت کا انتخاب ہو گیا اس کے بعد. اب حضرت صاحب کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ راتوں رات پمفلٹ ان کا چھپ کے انہوں نے پہلے چھاپ کے رکھا ہوا تھا. انتظار کر رہے تھے گویا مولوی محمد علی صاحب نے, وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ فوت ہوں, اور اس میں یہی باتیں لکھی تھی کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے اور ہم مشوروں کے ساتھ. تو حضور اس کی کوئی پریسیڈنٹ تھی کوئی پہلی اسلامی تاریخ میں کس طرح کوئی 4 مہینے یا 5 مہینے انتظار کیا؟ یعنی کہیں بھی نہیں, کسی جگہ بھی نہیں. یہ تو ان کی اپنی اختراع تھی نا, یہ تو چونکہ ویسٹ سے متاثر تھے تو یہ تو, لیکن اسلام میں تو کہیں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. آنظر وسلم کی وفات کے یہ ان کا ایک انفلوئنس بھی تھا لاہور میں, خصوصاً دوسری جماعتوں میں بھی رابطے تھے. یہ انجمن میں ایک خاصی اہم عہدوں پہ تھے, فائز تھے, کوئی سیکٹری تھا, کوئی اس طرح. تو اس جب خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب خلافت پہ سرفراز کیا ہے, تو اس کے بعد جو حضرت صاحب نے کیسے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشن کو جو انہوں نے دھول اڑائی ہوئی ہے اس کے بارے میں, یعنی اس کے جو مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اور مختلف پمفلٹ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پمفلٹ بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا کوئی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں, شخصی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں, اس کیسے ایڈریس کیا حضرت صاحب نے؟ دیکھیں جی, حضرت صاحب نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ بھی ایک مغالطہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یعنی انہوں نے پھیلایا اس وقت کہ صدر انجمن کے جو ممبران ہیں وہ تو بیعت انہوں نے نہیں کی. بعد میں حضرت صاحب نے ایک شائع کیا ایک نقشہ, اور اس میں دکھایا کہ صدر انجمن کے ممبران کی اکثریت نے بیعت کر لی ہے, چند ایک ہیں جو رہ گئے, باقی سب نے بیعت کر لی. اور جن لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ممبر مقرر کیا تھا ان میں اس کی واضح اکثریت بیعت کی طرف آ گئی. آپ نے پھر اگلے دن اس کے ایک تقریر فرمائی اور اس میں فرمایا کہ دیکھیں میں ہرگز اس کا خلافت کا نہ امیدوار تھا نہ متمنی تھا, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے, خلیفہ خدا بناتا ہے. یہ آپ نے بڑے زور کے ساتھ اس وقت فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر چونکہ مجھے اس مقام پر لے آئی ہے. پھر چند سوالات تھے جس کی جوابات آپ کو دینے تھے. مثلاً ایک سوال اس وقت بہت پھیلایا گیا کہ 25 سال کا آدمی ہے تو جماعت کو لے ڈوبے گا, ان کی تو عمر کچھ نہیں ہے. تو حضرت صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا, اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا تو اس میں حضرت عمر کو بھی رکھا, اس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کو رکھا, تو اس کے جو تھے سردار وہ اسامہ کو مقرر کیا. حضرت اسامہ کی عمر 17 سال تھی, تو آپ نے فرمایا تو میں ان سے بھی 7 سال بڑا ہوں, تو لہٰذا یہ بات تو آپ کی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کیا تو اب کیوں نہیں ہو سکتا. تو ایک تو انہوں نے اس بات کو بنایا, یعنی ایک اس کوشش کرتے رہے. دوسرا انہوں نے یہ سوال اٹھایا
کہ یہ مسیح موعود کے بیٹے ہیں اور اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تو ایک گدی نشینی ہو جائے گی کہ مسیح موعود کے بیٹے ہو گئے. تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا, آپ نے فرمایا کہ دیکھیں مسیح موعود کا بیٹا ہونا یا کسی نبی کا بیٹا ہونا جرم تو نہیں, یا یہ خود نعوذ باللہ کوئی لعنت تو نہیں ہے کہ چونکہ وہ پیدا ہو گیا اب لہٰذا اس سے کوئی کام نہیں لینا ورنہ یہ ہو جائے گا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے پھر بہت ساری مثالیں دیں بزرگان کی جو پہلے ہوتے رہے کہ ان کے بعد ان کے لڑکے بھی ہوتے رہے, ان کے پوتے بھی ہوتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ایک غلط دلیل ہے, اور اگر مسیح موعود علیہ السلام کا میں بیٹا ہوں تو یہ باعث افتخار میرے لیے, اور میں نے ان سے ڈائریکٹ ٹریننگ حاصل کی ہے. اس واسطے یہ بات کہنی کہ چونکہ میں ان کا بیٹا ہوں لہٰذا میں خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا, یہ تو بات غلط ہے. تیسری بات یہ تھی کہ جتنے پیسے تھے صدر انجمن کے پاس, کیونکہ سارے نظام تو ان کے پاس تھا, وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. جو لوگ تھے مولوی محمد علی صاحب و دوسرے, اور ان کو حضرت صاحب کو بڑی مشکل پیش آئی. چنانچہ حضرت صاحب نے اعلان فرما دیا, اور یہ ایک مضبوطی کا پہلا قدم تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد جتنے چندے ہیں, زکوٰۃ ہے یا چندے ہیں, وہ براہ راست خلیفۃ المسیح کے نام آئیں گے. اور پھر آپ نے ایک کمیٹی مقرر فرمائی جو انجمن سے لی, اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا, میں اس کمیٹی کی سپورٹ کرتا جاؤں گا, لیکن اس کا خرچ کرنا یہ میرے ثوابدید پر ہوگا, اور یہ رقم بھی میرے پاس ہی آئے گی. تو اس واسطے اس بات کو ختم کر دیا, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ چندے تو ہمارے پاس آتے ہیں تو کام کیسے ہو گیا, تو کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس کا توڑ آپ نے فوری طور پر یہ پیش کر دیا کہ اب میں خلیفہ ہوں, آپ کے جتنے چندہ جات وغیرہ ہیں وہ خلیفہ کے پاس آنی چاہیے. تو یہ آپ نے ایک اور قدم جو تھا وہ اس کی مضبوطی کے لیے اٹھایا. اس کے بعد آپ کوشش کرتے رہے, مولوی محمد علی صاحب سے ملے اور آپ نے ان کو کوشش کی کہ آپ قادیان کو نہ چھوڑیں اور آپ یہاں رہیں, ہم آپ کے ساتھ پورے آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن وہ لوگ قادیان میں رہائش پر آمادہ نہ ہوئے اور وہ قادیان سے اٹھ کر چلے گئے. تو حضرت صاحب نے یہ موٹی موٹی باتیں جو تھیں, یہ جماعت پہلے تو جماعت کے ذہن میں یہ راسخ کیا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے, اس واسطے جب خدا بناتا ہے تو ساری پاور خدا سے آتی ہے. دوسرا یہ کیا کہ بھئی جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے وہ خلافت کے پاس آتے ہیں اور خلیفہ کا حق ہے اس کو جیسے چاہے خرچ کرے, کن دینی کاموں پر وہ لگاتا ہے, انجمن اس کے اندر نہیں آتی. تیسری آپ نے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ذہن نشین کرا دی کہ جو انجمن ہے وہ انتظامی امور کے لیے قائم ہوئی تھی, وہ مذہبی نوعیت کی نہیں تھی. ورنہ اگر اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہوتی تو پھر خلیفۃ المسیح اول کا انتخاب کیوں کیا تھا, انجمن تو موجود تھی. تو اس وقت کیوں نہیں آپ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ مسیح موعود تو فوت ہو گیا اور انجمن موجود ہے لہٰذا بات ختم ہو گئی. آپ نے خود اٹھ کے خواجہ وہ کہا کہ جی آپ ہماری بیعت لیں. تو اس واسطے یہ بھی آپ نے ایک بہت اس کے کیا. پھر آگے چل کر تھوڑا سا آپ نے جو اس کی مضبوطی کے لیے کوشش کی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تبلیغ کی طرف پوری جماعت کو تبلیغ میں لگنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے پہلا قدم تو یہ اٹھایا کہ انگلستان کا جو مشن ہے یہاں پر حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال کو مجلس انصار اللہ کے چندہ سے یہاں بھجوایا گیا تھا خواجہ کمال الدین کی ہیلپ کے لیے. وہ جب وہاں پہنچے, یہ تو مطلب یہ تھا, یعنی یہ جو مستقبل کا انہوں نے پروگرام بنایا, لائحہ عمل بنایا, اس کے لیے انہوں نے یہ بنایا نقشہ. تو یہ میں ایک مولانا عبد الباسط صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے جماعت کو احمدیہ کانفرنس کی خاص اہمیت ہے, جسے شورا کہہ لیں, پہلی اس میں شورا کی بنیاد, اس کا کیا ایجنڈا تھا اور کیا اس پر ذرا روشنی ڈالیں. محترم خان صاحب نے بڑا اچھا بتا دیا پس منظر سارے واقعہ کا. تو ہم تھوڑا اس سے آگے جاتے ہیں.